آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آگے آنے والے دن کتنے امپورٹنٹ ہیں، قرآن و حدیث میں ان دنوں کے بارے میں کیا آیا ہے، کیا کوئی ایسا دن بھی ہے جس کا ایک دن روزہ رکھنے سے ہمارے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ایک بار کمنٹس میں الحمدللہ کہہ دیں۔ ہم انٹر ہو گئے ہیں ذو الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں، دا موسٹ امپورٹنٹ 10 days آف دا ایئر۔ یہ سال کا وہ فیز ہے کہ جس کے 10 دن رمضان کے آخری 10 عشرے سے بھی کچھ معاملات میں زیادہ افضل ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کی چھوٹی سی ایک نیکی پہاڑ جتنا وزن رکھتی ہے۔ ذرا سوچیں، اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات، اس دنیا کو بنانے والا اور پالنے والا، جب کسی چیز کی قسم کھائے تو وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ 10 دن اور 10 راتیں یہ وہی ہیں جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہوتے ہیں۔ ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو رمضان کا جو آخری 10 دن ہوتے ہیں ان میں راتیں زیادہ افضل ہوتی ہیں کیونکہ اس میں شب قدر ہوتی ہے، لیکن دن کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن رمضان کے 10 دنوں سے زیادہ افضل شمار کیے گئے ہیں کچھ معاملات میں۔ اور اگر ہم احادیث کی طرف نظر کریں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 10 دنوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے پوچھا، حضور جہاد بھی نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد بھی نہیں، مگر صرف وہ شخص جو اپنا جان اور مال لے کر نکلے اور کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے، وہی شخص ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنے والے سے زیادہ افضل ہو سکتا ہے۔ جسٹ امیجن دا ریوارڈ۔ ان 10 دنوں میں آپ کی ایک تسبیح، ایک چھوٹا سا سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ کتنا زیادہ پاورفل ہے۔ تو ایک بار ساتھ مل کر کہتے ہیں الحمدللہ۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو لوگ مجھ سے اکثر پوچھا کرتے ہیں، کیا واقعی میں کوئی ایسا دن بھی ہے جس کا روزہ رکھنے سے 2 سال گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 ذی الحجہ یعنی اس مہینے کی 9 تاریخ کو روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، یہ ایک ایسا روزہ ہے جو گزرے سال اور آگے آنے والے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمارا پورا فوکس 9 ذی الحجہ کے روزے پر ہونا چاہیے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے وہ 9 ذی الحجہ یعنی اس مہینے کی 9 تاریخ کا ہوتا ہے۔ اس دن روزہ رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، نیک عمل کریں، کیونکہ ہمیں اور ہماری امت کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا ذی الحجہ ہماری لائف میں آئے گا یا نہیں آئے گا، ہم زندہ ہوں گے یا قبروں کے نیچے دفن ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے جو لمحہ ہمارے پاس ہے اس کو قیمتی جانیں، اللہ کا احسان سمجھیں کہ اس نے ہمیں اپنی طرف پلٹنے کا ایک اور موقع دیا۔ خدا کے لیے ان قیمتی لمحات کو فون چلاتے ہوئے، اسکرولنگ کرتے ہوئے اور دنیا کے شور و غل میں ضائع نہ کریں۔ کچھ دیر تنہائی میں بیٹھیں، اپنے رب کو یاد کریں، ہاتھ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں۔